this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. آج ہمارے ساتھ مسٹر اشتر اوصاف علی موجود ہے جو کہ 2 دفعہ ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں, 2 ہی دفعہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ستارہ امتیاز کے ریسیپینٹ بھی رہ چکے ہیں. میں بات کر رہی ہوں اگین مسٹر اشتر اوصاف علی کی. ان سے جانیں گے کہ آخر 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہے, کیوں ضروری ہے, اس کے مخالفین اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں, اور اگر تو 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو اسے پاکستان کی بہتری کس طرح سے. لیٹس جسٹ فگر اٹ آؤٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ سر. جب بات کرتے ہیں 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تو یہ بتائیے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے, اب آپ نے اس کا ساتھ ایک عدد لگا دیا 26, تو اس کا مطلب ہے 25 ہو چکی ہیں. تو وہ 25 بھی کیوں کرنا پڑی؟ اس لیے کرنا پڑتی ہیں کیونکہ آپ کو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کو وقت کے مطابق معاملات کو ڈھالنا ہوتا ہے. اب آئین کیا ہے؟ آئین ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے, ایک ایسا کتاب ہے جو کہ جو آپ کا ملک ہے یعنی اسٹیٹ ہے, ریاست, اور جو آپ کے عوام ہیں ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے. جی, اس کو آپ سوشل کانٹریکٹ, عمرانی معاہدہ کہہ سکتے ہیں. اور بہت سارے ملکوں میں چونکہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کے اندر پھر لکھا ہوا ہے کہ آئین کے اندر تبدیل کیسے کیا جائے گا اس کو. تو ہمارے آئین میں لکھا ہے 239 ہے جس کے تحت آپ آئین کی ترمیم کر سکتے ہیں, اور طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا ہے. عام طور پہ جو قوانین میں تبدیلی لاتے ہیں اس تبدیلی کو آپ لا سکتے ہیں سادہ اکثریت سے, یعنی 51% سے. آئینی ترمیم کے لیے ازحد ضروری ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی آپ 2/3 اکثریت لائیے اور امینڈمنٹ کر لیں. 2/3 میجورٹی. اب 26ویں ترمیم جس کے بارے میں اتنا شور و غوغا ہے اور ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور آج میں اور آپ بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے, ہم لوگوں کی سوشل مشکلات کے اوپر, ہم لوگوں کی جو سماجی مشکلات ہیں ان کے اوپر, ہم ان کی معاشی جو باتیں ہیں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہا. اب ہم اس سارے مخمصے میں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. جو مجھے پڑھنے کو ملا, جو آپ نے دیکھا, جو اس وقت اخباروں کی زینت بنا پڑا ہے, جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے, وہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو سلجھانے کے لیے آپ کو ایک ایسی نئی عدالت کی ضرورت پڑ گئی ہے جس کے تحت یہ معاملات صرف اس آئینی عدالت میں جائیں. ٹھیک, لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اس کو آئینی عدالت کیوں کہا جا رہا ہے. آئینی عدالت تو ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, تو یہ آئین ہی کی تشکیل شدہ عدالتیں ہیں. یہ بھی آئین کی تشکیل شدہ ہی عدالت ہوگی, لیکن اس کا کام جو ہوگا وہ لمیٹڈ ہوگا. جو باقی عدالتیں ہیں ان کا کام ملٹی فیریس ہے, یعنی وہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, سول معاملات بھی دیکھتے ہیں, ٹیکس کے معاملات دیکھتے ہیں, وہ ریونیو کے معاملات دیکھتے ہیں, وہ زید اور بکر کے درمیان میں جو عام سول لیٹیگیشن اس کو دیکھتے ہیں, وہ زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں, وہ جرائم کے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کے پاس بہت بڑا ایک کینوس ہے. جو مجھے سمجھ آتا ہے ایک چھوٹے کینوس کی عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر اسپیشلسٹ جج ہوں, اور جن کے اندر ججز لیے جائیں تمام صوبوں سے, پروونسز, تمام پروونسز سے, وہاں سے 2 جی, اور ان کے اندر وہ تمام آئینی پیچیدگیاں, آئینی جو آپ کی معاملات ہیں, الیکشن سے معاملات ہیں, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا, وہ وہاں پہ ڈیل ہوں تاکہ اسپیشلائزڈ لوگ اسپیشل قوانین کا جائزہ لے سکیں. یہ ہے مجھے مقصد سمجھ آتا. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں, جب بات کرتے ہیں ان کانٹینٹس کی جو کہ 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایڈ کیے جا رہے ہیں, سر اب وہ شیئر کیجیے. کچھ تو بہت ہی میرے دل کو لگنے والی بات ہے اس میں. چلے سب سے پہلے پھر وہ شیئر کیجیے. وہ ہے کہ انوائرمنٹ, سیف انوائرمنٹ جو ہے ایک بنیادی حقوق کے جو چیپٹر ہے اس میں شامل کیا گیا. جی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھنا چاہوں گا کہ اور بھی چیزیں ہوں
اور چونکہ روز روز تو نہیں امینڈمنٹ کی جا سکتی، تو جب آپ بیٹھے آپ امینڈمنٹ کرنے کے لیے تو کیوں نہیں ڈبیٹ کر لیتے اور سب کو شامل کریں، بیٹھ جائیں. اور کیا ضرورت ہے آپ کو کہ اس کو بار بار ایڈجرن کرتے ہیں؟ یہ سارا ایجنڈا لے کے آئیے اور ختم کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ملک محتمل نہیں ہو سکتا. ہمارا ملک جو ہے یہ ہیجانی کیفیت سے اب نکل جانا چاہیے. میرے نزدیک پروویژن آف ہیلتھ کیئر شوڈ بی فنڈامنٹل رائٹ. اسی طرح آپ چینجز لے کے آئیے پرنسپلز آف پالیسی میں، اس کے اندر ہیلتھ، سوشل جو آپ کا ہے سوشل کانٹریکٹ اس کو رینیو کیجیے، سوشل سروسز کی بات کریں، سوشل سیکیورٹی کی بات کریں، فورسڈ کنورژنز کو ختم کروانے کا آئین میں ترمیم لے کے آئیے. دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں، ان کے لیے ہم کیوں نہیں آئین میں پروویژن کرتے کہ ان کا بھی خیال کیا جائے گا. کوٹا ہونا چاہیے، ان کے لیے اسپیس ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور وہ آپ کے دھارے میں شامل ہوں ایکویلنٹ. بالکل وہاں پہ آپ کو جو امینڈمنٹس کرنی ہے آرٹیکل 25 میں یہ وہ بالکل کیجئے، اچھا کام ہے. اور جہاں تک بات ہے آئینی عدالت کی تشکیل کی، تو ہائی کورٹ بھی تو آئینی عدالت ہے، سپریم کورٹ بھی آئینی عدالت ہے، تو پھر ہمیں یہ ایک تیسری آئینی عدالت کیوں چاہیے؟ یہ سوال بنتا ہے. پوائنٹ. تو اس کے جواب میں نے جب غور کیا اس پہ، میں نے اس کے اندر دیکھا کہ جو ہمارا اس وقت سپریم کورٹ کی حیث ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، جی بالکل، اس کے اندر اسپیشلائزڈ لوگ نہیں ہیں، اسپیشلسٹ نہیں ہیں جو صرف اور صرف آئین کے معاملات کو دیکھیں. بالکل. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئین کی جو تشریح کے معاملات ہیں وہ سمپل نہیں ہیں، کرٹیکل ہیں، وہ کرٹیکل بھی ہیں اور گنجلک بھی ہیں. ان کے اندر ارکریزی کی ضرورت ہے. اس کو میں کہوں گا انڈیوائیڈڈ اٹینشن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا سزائے موت کا معاملہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں اور جب وہ فوت ہو جائے یا اس کو پھانسی لگ جائے بعد میں اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ آپ نے آئینی گنجلک والے اور آئینی فیصلے کرنے ہیں پہلے. تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا اس آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ پوائنٹ. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ 30 برس گزر جاتے ہیں لوگوں کو اور ان کے کیسز جو ہیں ان کے فیصلے نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے؟ اور یہ آئین کی تشریح کرنے والی عدالت، یہ آئینی عدالت، آئین کی تشریح کرنے والی عدالت، یا وہ معاملات جس میں آئینی پیچیدگیاں ہوں، چیلنجز ہوں، ان کے حل نکالنے کے لیے جب عدالت بیٹھے، تو یہ اس کے متعلق بھی اس 26ویں ترمیم میں کچھ پروپوزلز ہیں. میرے نزدیک یہ پروپوزلز کافی نہیں ہیں، ان میں ایڈیشن کی جا سکتی ہے، لیکن ان سے انکار کرنا برائے انکار میرا خیال ہے بنتا نہیں ہے. دیکھیے عوام نے آپ کو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کو یا لوگوں کو، چاہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، JUI کے پلیٹ فارم پہ ہوں، PTI کے پلیٹ فارم پہ ہوں، اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں، اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ اعتراض برائے اعتراض کریں، بلکہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم شوڈ بی نیم آف دا گیم. اگر آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہے، دلیل کے ذریعے اس اختلاف کو اجاگر کیجئے اور پھر الٹرنیٹیو بتائیے کہ آپ کا الٹرنیٹیو کیا ہے. یس، اور آپ بتائیے کہ اگر یہ عدالت نہیں تو پھر کس طریقے سے ہم امپروو کریں، کیونکہ اس کچھ لوگوں کا خیال ہے اس طریقے سے ہم امپروومنٹ لائیں گے. باقی لوگ کہتے ہیں نہیں کرنے دینا، نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ بالکل یہ ایک برننگ ایشو ہے، اس کو ہمارے نزدیک اس طریقے سے حل کرنا چاہیے. So I think we should contribute, all of us. And so that is why there's a need of
to bring 26th constitutional amendment. And even more amendments if the need be. It's all about the need. It's all and about right need. now it's quite crucial. جی بالکل ہے. Crucial stage mein there is a need, and let's see, we could just wish best of luck to Pakistan and for the future. If this amendment is going to bring massive positive change for the betterment of Pakistan, then why not? Let's go ahead with together and proceed it. سر آپ نے ایڈیشن کی بات کی, میں چاہوں گی کہ آپ اور بھی کنٹینٹ جو ہے ہمارے سے شیئر کیجیے کہ اس میں اور مزید کیا چینجز آ رہی ہیں, کیا ایڈیشن ہے. بہت ساری ہو سکتی ہیں, ڈبیٹ کریں گے اور بھی نکلیں گی. مثلاً دیکھیے ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹس کا ایک کردار ہے, اور آپ نے آئین میں تبدیلی کر کے ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے اور کہا کہ وہ میرے خیال آرٹیکل 140A ہے لوکل گورنمنٹس کے بارے میں, اس کو اور امپروو کریں, اس میں ٹینیور ڈالیں جس طرح نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کا ٹینیور ہے, اس میں کنٹینیوٹی کی شک ڈالیں. آپ اس میں ڈالیں کہ جناب ان کے ذمے جو ڈیولپمنٹ کام ہے وہ اپنے طریقے سے کریں گے, اور ڈیولپمنٹ کا کام انہی کا تو کام ہے. یہ جو ہمارے الیکٹ ہوتے ہیں پارلیمنٹیرینس, وہ ایک بڑے پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے لیجسلیشن, ان کا کام ہے پالیسی میکنگ میں ڈبیٹ کرنا. تو میرے نزدیک جہاں پہ آپ لوکل گورنمنٹس کو اور امپاور کر رہے ہیں, آپ آئین میں ترمیم کر کے یہ کہہ دیں کہ پارلیمنٹیرینس چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, سینٹ کے ہیں, ایم پی اے ہیں, پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں, وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کوئی ایلوکیشنز نہیں لیں گے. ٹھیک. وہ کوئی ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز ان کے ڈسپوزل پہ نہیں ہوں گے, یا وہ جو ہے وہ کسی کو اس طریقے سے کر نہیں سکیں. اوور سائٹ یس ان کا کام ہے, اوور سائٹ ڈیولپمنٹ بالکل کریں, اوور سائٹ ان کا کام ہے, ٹائملی امپلیمنٹیشن ان کا کام ہے, لیکن ڈیولپمنٹ فنڈز ان کے ڈسپوزل پہ نہیں ہونے چاہیے. آئین میں ترمیم کیجیے اور دیکھیے آپ کہ لیجسلیشن کے اوپر توجہ شروع ہو جائے گی, اور ہم ایک کنٹینیوئنگ کانسٹیٹیوشنل جو ہے سلسلے میں چلے جائیں گے. ہیبیچول اوبیڈینس ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اسی صورت میں آئے گا جب آپ کی توجہ ان چیزوں پہ ہوگی. ٹھیک. ٹینیور کی آپ نے بات کی, مجھے یہ بتائے چیف جسٹس کی جو پوزیشن ہوتی ہے ان کے ٹینیور کے حوالے سے کیا آپ لوگ کی چینجز یا مائنڈ میں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ٹینیور پوسٹ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ٹینیور پوسٹ کی ضرورت کہاں ہے؟ فوج میں ہے کنٹینیوٹی کے لیے, فوج میں ہے کہ انہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, وہ سارا کچھ. دیکھیے کورٹس میں پلاننگ کا عنصر جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. یہ سارا کام جو ہے یہ فل کورٹ کا ہے, پلاننگ کا, فرد واحد کا نہیں ہے. اور چیف جسٹس پاکستان کے پاس تو کسی جج کو ٹرانسفر کرنے کا بھی حق نہیں ہے. تو پھر وائی ڈو یو نیڈ اے ٹینیور؟ یو ڈونٹ نیڈ اے ٹینیور بیکاز ہی از ناٹ دی لیڈر ایز سچ, ہی از ون آف دی ایکولس. تو میں ہاں اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے جی تو اس میں سمجھتا ہوں ٹینیور ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ تمام کے تمام صوبوں کی جو نمائندگی ہو رہی ہے اس میں آ جائے کہ جی ہر ایکولنٹ لیول پہ, ہاں ہر 2 برس کے بعد پارٹیسپیشن جو چیف جسٹس ہے وہ ریلنکوش کر دیں گے اپنا آفس, اور پھر دوسرے صوبے سے, اور وہ لکھتے روٹیشن کر دیجیے, آن روٹیشن بیسس, ٹینیور آن روٹیشن. یہ میری تجویز 2 years 3 years 5 years whatever depends. بٹ اچھا چونکہ وہاں پہ بھی کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھے گا, تو وہاں پہ بھی چیف جسٹس کا جو کردار ہوگا وہ صرف اور صرف وہ معاملات کے لیے ہوگا جہاں پہ کسی رجسٹرار کی اپوائنٹمنٹ ہے یا جو کورٹ آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کی ہے. تو tenure for the Chief Justice, for the High Court or the Supreme Court, I don't think that really is required. And the idea and the requirement that the senior most would become the Chief Justice after the current active Chief Justice. I think that is his or her tenure. That is what it is. Yeah. It should be that. It should be the same as it is. All right. No harm will come.
no harm will come. हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आप डाल देना वही चीज़ कि जी चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होंगे वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मशावरत के बाद बेंचेस की तश्कील करेंगे. 2 senior most judges. क्या हर्ज है उसमें? With himself, right? Yes. 3 altogether. Yes. Thank you, sir. It was a wonderful, informative conversation with you when we talk about constitutional amendments, especially 26th. Let's see what future holds in for us. लेकिन उसके लिए we would like the audience to stay tuned for another session. Till then, bye-bye.